الله غايتنا الله غايتنا الله غايتنا والقرآن دستورنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان اعجاز لطیف آپ سے مخاطب ہے، اور ہمارے محترم مہمان قاری سہیب احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج انشاءاللہ وہ ایک بہت ہی اہم جو ہماری معاشرتی برائی ہے، جو افراد میں بھی ہے اور معاشرے میں بھی جس کے مضر اثرات بہت نمایاں ہیں، اور وہ ہے جسے عربی میں تو کہا جاتا ہے غضب، لیکن ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں غصہ۔ غصہ کیا ہے؟ غصے کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیا کسی وقت غصہ کرنے کی اجازت بھی ہے یا ہر وقت منع ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس اور ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، وخلقت الجان من مارج من نار، اور شیاطین کو، جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے پیدا کیا جس کا وصف قرآن میں بیان ہو گیا۔ اور ایک تیسری روایت اس کی مزید وضاحت کرتی ہے، جو ہمیں غضب کی کیفیت کے قریب کر دیتی ہے کہ غضب ہے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا جب کیا تو پوری کائنات سے مٹی اپنی مٹھی مبارک میں لی، فجاء بنو آدم علی قدر الارض، تو آدم کی اولاد اسی طرح پیدا ہوئی، منہم الاحمر والابیض والاسود وبین ذلک، کسی کو اللہ نے رنگ سفید دے دیا، کسی کو سرخ بنا دیا، اور کسی کو سیاہ بنا دیا، اور کسی کو انہی رنگوں کو ملا کے ایک نئی شیپ دے دی، منہم الخبیث والطیب، کسی کی طبیعت میں پاکیزگی رکھ دی اور کوئی خبیث ہے، ومنہم بین ذلک، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں پاکیزگی بھی ہے اور بس اوقات ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، منہم السہل والحزن وبین ذلک، کچھ لوگ ہر وقت مسکراتے نظر آتے ہیں، ان کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، اور کچھ لوگ ہر وقت غم میں ہی ڈوبے نظر آتے ہیں۔ اصل میں اللہ رب العزت نے جب کائنات کو پیدا کیا تو اس کے خمیر میں ساری کی ساری کیفیات ودیت کر دی، محبت بھی رکھ دی اور غصہ بھی رکھ دیا۔ اگر اللہ رب العزت نے محبت نہ رکھی ہوتی انسان میں تو کوئی ماں بھی اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہوتی، کس طرح کٹھن مراحل سے گزر کے وہ آتی ہے جی، لیکن جو ہی وہ اپنے بچے پہ نظر ڈالتی ہے تو اس کو ساری تکلیفیں بھول جاتی ہیں، لیکن اس کی لیمیٹیشنز بیان کر دی کہ اگر یہ محبت اس انداز کی ہوگی تو یہ محمود بھی ہے اور اس پہ اجر بھی ملے گا، اور اگر اس محبت کا وہ زاویہ تمہارے اندر آ گیا جس کو آج عام معاشرے میں عشق کا نام دیا جاتا ہے تو یہ تمہیں اللہ کے سامنے مجرم بنا کے کھڑا کر دیں گے۔ اسی طرح غصہ بھی رکھ دیا، اگر غصہ اللہ تعالیٰ انسانی طبیعت میں نہ رکھتے تو کوئی مسلمان اپنے دین کی غیرت کے لیے میدان کارزار میں اترتا نظر ہی نہ آتا، اور اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کو نظر ہی نہ آتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک غیرت کی کیفیت سمجھ میں نہ آتی، لیکن غصے کی بھی لیمیٹیشن شریعت نے بیان کر دی ہیں کہ آپ غصہ کتنا کر سکتے ہیں اور کس جگہ پہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، لما صور اللہ آدم، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کیا، وَتَرَكَهُ مَا شَاءَ أَن يَتْرُكَهُ، اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا جب تک چاہا،
ابھی روح نہیں پھونکی. جی. فجعل ابلیس یطیف بہ، تو ابلیس اس ڈھانچے کا چکر لگانے لگ گیا. لینظر ما ہو، وہ دیکھنا چاہ رہا تھا یہ کیا ہے. فلما رآہ اجواف، جب اس نے دیکھا کہ ڈھانچہ تیار کیا گیا ہے جس کا پیٹ بھی ہے، تو عرف انہ خلق خلقا لا يتمالک، تو کہنے لگا یہ ایک ایسی چیز تیار ہو رہی ہے جو اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکے گی. اچھا. اور حاکم کی روایت یہ ہے فلما رآہ اجوف، جب اس ڈھانچے پہ اس نے توجہ کی تو جب پیٹ کو دیکھا تو کہنے لگا ظفرت بہ، میں کامیاب ہو گیا. کامیاب. یعنی پیٹ کے ذریعے میں اپنے تمام وساوس جو ہیں اور اپنے تمام جال ڈالوں گا جس سے ان کو ٹریپ کر سکوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا الا ان الغضب جمرۃ فی قلب ابن آدم، غصہ یہ آدم کی اولاد کے دل میں ایک چنگاری ہے. اس چنگاری کو جو کنٹرول کر لیتا ہے وہی اللہ کے محمود ہے. جو اس کی رو میں بہ جاتا ہے بہت سارے نقصان اس کے سامنے آ جاتے ہیں. اس لیے شریعت نے غصے کی 2 قسمیں کر دی. ایک انسان اللہ کے لیے غصہ کرتا ہے اور ایک انسان اپنی ذات کے لیے غصہ کرتا ہے. اللہ کے لیے غصہ کرنا جو ہے وہ جائز ہے، محمود ہے اور محمود ہے اور مطلوب شریعت ہے. لیکن اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا یہ بس اوقات انسان کو نقصانات کی طرف لے جاتا ہے اور خسائر کی طرف لے جاتا ہے. ماشاءاللہ. اب وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. آپ ہمارے ساتھ رہیے. وقفے کے بعد غصے پر قابو پانے کے عملی طریقے انشاءاللہ قاری صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے. تو وقفے کے بعد دوبارہ یہ گفتگو اس طرح جاری رہے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین کرام، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی غصے کی 2 اقسام کی، تو میں چاہوں گا کہ محترم قاری صاحب ان کی وضاحت ارشاد فرمائیں. غصے کی حقیقت میں 2 قسمیں ہیں، الغضب للہ والغضب لنفسہ. ایک وہ غصہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے انسان کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو انسان اپنے نفس کی تسکین کے لیے غصہ کرتا ہے. یہ الگ پہلو ہے کہ اس کو تسکین ملتی ہے کہ نہیں ملتی، یا اور جلن ہوتی ہے. اللہ کے لیے غصہ کرنا یہ مطلوب شریعت ہے، بلکہ خود اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے. جی. ارشاد ربانی ہے یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، کافروں سے جہاد کرو، والمنافقین، اور دلائل کی روشنی میں ان کو بھی سمجھاؤ، منافقوں کو بھی. واغلظ علیہ، مومنوں کے دلوں میں جو روگ لگ چکا ہے ظلم سہ سہ کے، اس کو بھی شفا مل جائے گی. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ظلم کی داستانیں دیکھ دیکھ کے سن کے جو ان کے دلوں میں غصہ پیدا ہوا ہے اللہ وہ غصہ بھی دور کر دیں گے. اس سے پتہ یہ چلا کہ غصہ انسان کی نیچر ہے، لیکن اللہ کے لیے جو غصہ ہوگا اس کی تعریف بیان کر دی ہے. بلکہ تیسری جگہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اے ایمان والو، قاتل الذین یلونکم من الکفار، جو کافر تم پہ چڑھ دوڑے
تو تم بھی اپنے دفاع کے لیے ان سے لڑائی کرو. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً, نرمی نہیں, تمہاری طرف سے پہلو پھر سخت ہونا چاہیے. اور یہ یقین کر لو جو اپنی جان کو بچانے کے لیے دفاع کرتا ہوا مارا جاتا ہے وہ تو شہید ہوتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور یقین کر لو کہ اللہ تو متقین کے ساتھ ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض مواقع پہ غصہ کر کے دکھایا. جب ایک شخص چھوٹی چھوٹی بات پہ زمین و آسمان کے خلابے ملا رہا تھا اور چھوٹی چھوٹی بات کو باعث نزاع بنا لیتا تھا تو آپ نے غصے میں آگے کیا کہا؟ ان ابغض الرجال الى اللہ الالد الخصم, سب سے مبغوض انسان وہ ہے جو جھگڑالو ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ شکایت پہنچی کہ آپ کے فلاں صحابی نے بہت لمبی نماز کروائی اور میں کسی کام کے لیے جانا چاہ رہا تھا اور میرے لیے یہ مسئلہ سامنے آ گیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی غصہ کیا. فرمایا ان منکم منفرین, تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نفرت پھیلانے والے ہیں. فأیکم یصلی بالناس, تم میں سے جو شخص لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے فلیخفف, اسے چاہیے کہ قرات لمبی نہ کرے. فإن فیہم المریض والکبیر وذا الحاجہ, ہو سکتا ہے کہ مقتدیوں میں کوئی بیمار بھی ہو, کوئی بوڑھا بھی ہو, یا کوئی ضرورت مند ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھاؤ تو پھر لمبی قرات نہ کرو. ہاں اگر کوئی شخص اکیلا پڑھتا ہے فلیطول ما شاء, جتنی چاہے وہ لمبی کر سکتا ہے. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غصہ کیا, اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم انہوں نے بھی ایسے مواقع پہ غصہ کیا جہاں شریعت نے غصہ کرنے کا حکم دیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا چھوٹا بیٹا ان کے سامنے آیا تو خوشی سے ان کا استقبال کیا. مرحبا بابنی, مرحبا بابنی, میرے بیٹے خوش آمدید. لیکن جو ہی دیکھا کہ اس نے ریشم کا لباس زیب تن کیا ہوا ہے, غصے میں آ گئے, اس کی قمیض کو چیرا اور کہا جاؤ فَلْتُلْبِسُكَ غَيْرَهَا, اپنی ماں سے کہو کہ کوئی اور تمہیں لباس پہنائے, ریشم مسلمان مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. تو شریعت جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق غصہ کرنا یہ الغضب للہ ہے, یہ محمود ہے اور مطلوب شریعت ہے. ایک ہے الغضب لنفسی, اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اسما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو چیزوں کا اختیار دے دیا جاتا تو آپ امت کے لیے اس چیز کو اختیار کرتے جو ان کے لیے آسانی کا پہلو ہوتا. شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو. وَإِن كَانَ فِيهِ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْ, اور اگر کوئی گناہ کا پہلو اس کو کبھی بھی زندہ نہیں رہنے دیا جاتا. اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے منہم من سبہ, کسی نے گالی دی, آپ نے برداشت کر لیا. منہم من تفل فی وجہی, کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے لیے مٹی پھینکی. منہم من حث علیہ التراب, اور کوئی سامنے کھڑے ہو کے آپ کو حقیر جاننے کے لیے تھوک دیتا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی امر میں کیا کیا کہ میری ذات کے متعلق ہے. آپ کے سر مبارک سے, آپ کے پاؤں سے, آپ کے نچلے ہونٹ سے, بلکہ جو حشت رکبتو, آپ کے گھٹنوں سے خون نکلا, لیکن آپ نے اس کو برداشت کر لیا. بلکہ ایسے بھی بدبخت تھے لوگ جو کہتے تھے کہ یہ حلال کی اولاد نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا وَلِدْتُ مِن نِكَاحٍ لَا مِن سِفَاحٍ مِن لَدُنْ آدم, آدم سے لے کے میرے باپ تک میرا نسب نامہ پاک صاف ہے, میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں. لیکن جہاں اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ یہ شخص نہیں رہے گا, وہاں بیت اللہ میں بھی آ گیا تو کہا اس کو اڑا دیا جائے. تو ذات کے اعتبار سے جو غصہ ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے, اور جو اللہ کے لیے غصہ ہے یہ تو انسان کے ایمان کی تازگی کی دلیل ہے. ماشاءاللہ.
تو یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے غصہ حدود شریعت کی پامالی کے موقع پر یا دیگر جو بھی دشمنان دین کے ساتھ یا کوئی خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اگر کوئی گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے تو یہ وہ مقامات ہے جہاں پر کہ غصہ محمود ہے، مطلوب ہے. اور اس کے برعکس اگر اپنی ذات کے لیے، اپنے ذاتی انتقام کے لیے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے جو غصہ کیا جائے گا وہ ہے جو کہ کنٹرول کیا جائے. اور یہاں ایک بات کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، جی من سب نبیا قتل ومن سب اصحابہ جلد. جو انبیاء پہ زبان کھولتا ہے اس کو تو قتل کیا جائے گا، اور جو اس کے اصحاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء تھے ان کے بارے میں جو زبان کھولتا ہے اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. تو یہاں بھی دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو اللہ رب العزت نے شعائر بیان کیے ہیں اور نشانیاں بیان کی ہیں، اور اللہ رب العزت کا یہ جو فرمان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کوئی مچلتا ہے تو مچلتا رہے، میں اپنے ان بندوں سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں. تو ناظرین کرام، یہاں ہمارے سامنے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ آ گئی ہمارے آج کے اس پروگرام میں کہ غصہ جو کہ شیطان کی طرف سے انسانوں کے دلوں میں، ویسے تو غصے کی صفت خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے، لیکن اس کا جو مذموم اور منفی پہلو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے. جو مثبت پہلو ہے جس کے بارے میں وضاحت سے بات آئی کہ جو اللہ کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کے دین اور شریعت کے کسی حکم کی پامالی پر آنا ہے، یہ تو عین مطلوب ہے، محمود ہے. اور اپنے نفس کے لیے، اپنے ذاتی انتقام کے لیے، اپنے کسی نفسانی جذبے کی تسکین کے لیے یہ وہ موقع ہے جہاں پر کہ یہ مطلوب نہیں ہے، اس کو دبائے جانے کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام میں تو الحمدللہ یہ بات یہاں تک پہنچی ہے. آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الله غايتنا، الله غايتنا، الله غايتنا، الله غايتنا، الله غايتنا، الله غايتنا، والقرآن دستورنا.